محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبين الإمام وبارك وسلم وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم ورکنی در قبول منو دست و دامان آل رسول منو دست و دامان آل رسول. غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء. شہ نشین تشریف فرما انتہائی قابل احترام لائق عزت افتخار آل رسول اولاد بطول جگر گوشہ بزرگ غوث الاعظم دستگیر نویر سرکار لاہوانی حامی سنیت برادر عزیز ترجمان قادریت حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر سید شاہ رضوان بادشاہ قادری الحیدری ادام اللہ فیضہ دیگر علماء ربانی آرگنائزرز برادران ملت اسلامیہ غلامان رسول وابستگان دامان آل رسول پس پردہ تشریف فرما سیدہ کائنات کی کنیزوں عفت معاں ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے کہ آپ بہت دیر سے بڑے انہماک سے بڑی محبت سے بڑی عقیدت سے بڑی لگن کے ساتھ اہل بیت کی شان اہل بیت کی زبان سے سماعت کر رہے ہیں. اور گھر والے ہی بتاتے ہیں کہ گھر والوں کی عظمت و رفعت کیا ہے. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو اس کا گھر میں جو اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ مخفی ہوتے ہیں, وہ سب پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں. اور ایک معاملات ہوتے ہیں جو باہر ظاہر ہوتے ہیں, وہ گھر والوں کو بھی پتہ ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو راز و نیاز کی ہوتی ہیں, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ناز کی ہوتی ہیں, جو لاڑ کی ہوتی ہیں, جو پیار کی ہوتی ہیں, جو دلار کی ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ایک باپ ساری باتیں اپنی جو اس کی محبتیں اس کے بیٹے کے ساتھ ہو یا بیٹی کے ساتھ ہو یا بیوی کے ساتھ ہو یا ماں باپ کے ساتھ ہو وہ سب کی سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر دے. تو ٹھیک اسی طرح اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ ساری کائنات کے سامنے ظاہر ہے, عیان. حضرت ترجمان قادریت کے ایک عالمانہ اور عارفانہ خطاب میں انہوں نے اہل بیت اطہار میں جو نمایاں شخصیتیں ہیں جن کا تعلق رسول اللہ کی حیات سے بھی ہے اور رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ہے, یعنی مولا کائنات سیدہ فاطمہ حسنین کریمین سے ہوتے ہوئے سیدہ زینب سے ہوتے ہوئے پھر کربلا کے میدان میں اپنی جمع مردی کا مظاہرہ کرنے والے وہ مولا علی کے لخت جگر حضرت عباس تک آپ نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے ان تمام نفوس قدسیہ کا, ان عظیم الشان شخصیتوں کا بہت زبردست احاطہ کیا ہے. میں نہیں سمجھتا اس پر اور گفتگو کرنے کی قطعی طور پر کوئی حاجت اور ضرورت ہے.
میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت اطہار ہیں کون؟ عمومی طور پر یہ تصور ہے کہ علی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین، بس اہل بیت ختم۔ تو دوستو اہل بیت ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، اہل بیت ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، اہل بیت دشمنان رسول کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اہل بیت ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، اہل بیت ہر فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اہل بیت ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، اہل بیت رسول اللہ کے گستاخوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اہل بیت ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، اہل بیت قرآن کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ختم ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اہل بیت ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں کا نام ہے۔ اہل بیت اس وقت تک رہیں گے جب تک قرآن رہے گا۔ نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اہل بیت کو مٹایا جا سکتا ہے، یہ دونوں ساتھ رہنے والے ہیں۔ اسی لیے کہ مخبر صادق اعلیٰ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ضمانت دی ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیت، میں تمہارے حوالے دو چیزیں کر کر جا رہا ہوں، ایک تو میری آل ہے، میری اہل بیت ہے، اور دوسری اللہ کی کتاب ہے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ دونوں کے دونوں ساتھ ساتھ مل کر مجھ سے آ کر حوض کوثر پر ملاقات نہیں کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ کہا جائے کہ اہل بیت ختم ہو گئے، سادات کرام اور بالخصوص مستند سادات کرام، ایک ہوتا ہے میڈیکل پریکٹیشنر، جسے RMP کہتے ہیں، رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر، گلی گلی مل جائے گا، تو کھانسی بخار تک ٹھیک ہے، آپ جا کر اس سے علاج کروا لے سکتے ہیں، لیکن اگر بڑی بیماری ہو اور اگر کوئی مشورہ دے کہ بھائی RMP کے پاس جاؤ، تو آپ اس کو مشورہ دیں گے کہ آپ ایرا گڈھے کو جاؤ، اسی لیے کہ اب جان کا معاملہ ہے، اب چھوٹا موٹا طبیب اور حکیم کام کرنے والا نہیں ہے، اب جاؤں گا تو ایکسپرٹ کے پاس جاؤں گا، ہارٹ کا مسئلہ ہے تو ٹاپ کے کارڈیولوجسٹ کے پاس جاؤں گا، کڈنی کا مسئلہ ہے تو ٹاپ کے نیورولوجسٹ کے اور نیفرولوجسٹ کے پاس جاؤں گا، برین کا مسئلہ ہے تو ٹاپ کے سائیکیاٹرک سرجن کے پاس یا فزیشین فلاں 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 کے پاس جاؤں گا، اچھے سے اچھے کے پاس جاؤں گا۔ تو اہل بیت کے روپ میں بہت سارے ایسے ڈپلیکیٹ ہیں جو تمہاری جان تو بچا سکتے ہیں، ایمان نہیں بچا سکتے۔ یہ جو ایمان اور عقیدے میں خرابیاں ہو رہی ہیں، یہ ڈپلیکیسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اگر آپ دودھ پیئے اور اڈلٹریٹ دودھ ہو، اڈلٹریٹڈ، اس میں کوئی ملاوٹ ہو، اگر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا تو آپ کو وہ پورا پروٹین اور کیلشیم بھی نہیں دے رہا، وہ فائدہ بھی نہیں پہنچا رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اہل بیت ہیں کون اور ان کے دامن سے تمسک کیوں ضروری ہے، اور ان سے واپس تک امام ذہبی ارشاد فرماتے ہیں اہل بیت کون، ان سے سوال کیا گیا۔ آپ کو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ 4 نفوس قدسیہ ہی اہل بیت رسول اللہ کے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جن کے بارے میں نازل کی گئی صرف انہی تک محدود۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین اور قیامت تک حسنین کریمین کی پیدا ہونے والی تمام اولادیں یہ سب اہل بیت ہیں۔ تو آج شان اہل بیت بزبان اہل بیت سماعت کر رہے ہیں آپ۔ اور اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر والوں کو۔ کس کو؟ بولیے، گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ دیکھیے 2 گھر ہیں جو بڑی عظمتوں اور رفعتوں والے ہیں۔ اللہ کا بھی گھر ہے کہ نہیں؟ بولیے، اس کا تقدس، اس کا ادب، اس کا احترام، ہر محلے میں اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جسے مرکزیت حاصل ہے اور سارے گھروں کا رخ جس گھر کی طرف ہے اسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک ہے خدا کا گھر اور ایک ہے مصطفیٰ کا گھر۔ خدا کے گھر کے سامنے جبینیں جھکتی ہیں اور نبی کے گھر کے سامنے دل جھکتے ہیں۔
یہ دونوں ضروری ہیں۔ اور خدا کے گھر کے بارے میں تو آپ نے سنا، ترجمان قادریت کے مدلل اور مفصل کتاب میں مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے لے کر اس کی عظمتوں کے حوالے سے، تو اللہ کا جو گھر ہے یہ ہمارا مرکز توجہ ہے، ہمارا سب کا ڈائریکشن کدھر ہے نماز کا؟ بولیے، خانہ کعبہ کی طرف ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی آج کا ناہنجار آ کر کہے نماز تو پڑھوں گا، توجہ، بیٹھیے بھی میں تشریف ہے، آج کا اگر کوئی کمزرف آ کر کہے نماز تو پڑھوں گا لیکن ادھر نہیں پڑھوں گا ادھر پڑھوں گا، تو کسی بڑے مولانا یا مفتی صاحب کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ چھوٹا بچہ کہے گا تو ساری زندگی اس طرف رک کر پڑھ لے، تیری ایک نماز قبول ہونے والی بولیے نہیں ہے، اس لیے کہ شرائط نماز میں ہے، شرائط نماز میں ایک شرط ہے استقبال قبلہ، تمہارا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ میں 2 رکعت فجر پڑھتا ہوں، پیچھے اس امام کے منہ میرا بابا کے گھر کی طرف، نماز ہونے والی نہیں ہے۔ منہ میرا کعبے کی طرف، بولیے، منہ میرا کعبے کی طرف۔ اب کعبے کی طرف رخ کرے گا تبھی تیری نماز قبول ہوگی، ورنہ تیری نماز قبول ہونے والی نہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ رخ خدا کے گھر کی طرف ہو، چہرہ خدا کے گھر کی طرف ہو تو نماز قبول ہوتی ہے، اور دل مصطفیٰ کے گھر کی طرف ہو تو تیرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، ورنہ یہ دونوں ہیچ ہیں اور بیکار ہیں۔ اور یہ جو نبی کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کی بھی تو رسپانسبلٹیز ہے نا، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ اب یہ کسوہ بھی آپ نے دیکھا خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا گیا، یہ ظاہراً کیا گیا، لیکن اگر باطناً دیکھا جائے جو روحانی دنیا ہے، جو انٹیریئر اسپیکٹ ہے، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو دنیا ہے، وہ عرفہ بتاتے ہیں۔ اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے آسمان پر دیکھا کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک گھر بنا ہوا ہے، اور وہاں پر اس کو ٹیک لگا کر میرے جد کریم حضور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف فرمائے، اور اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور کہتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کے بالکل آسمانوں میں، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر موجود ہے، اور وہاں پر بھی فرشتے اس کا بھی طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک یہ گھر ہے، ایک وہ گھر ہے، اور یہ جو گھر ہے اس گھر کا بھی معاملہ مولد کا اور مولود کا بڑا گہرا ہے۔ دیکھیے، یہ جو خانہ کعبہ جس طرف ہم رک کر نماز پڑھتے ہیں، اور جس کے متولی حضور کے دادا حضرت عبد المطلب بھی رہے، اور جس کے متولی خواجہ بتا حضرت سیدنا ابو طالب بھی رہے، اور تولیت جسے کہتے ہیں یعنی کنٹرول، بھئی متولی جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، مسجد کی چابیاں بھی اس کے پاس ہوتی ہیں، مینٹیننس بھی اس کے پاس ہوتا ہے، دیکھ ریکھ بھی اس کے پاس ہوتی ہے، انتظامات بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جائے تو اسے ریپیئر وغیرہ یہ سب متولی کی ذمہ داری ہوتی۔ تو خانہ کعبہ کی تولیت بنو ہاشم میں رہی، حضرت عبد المطلب کے پاس رہی، حضرت ابو طالب کے پاس رہی، لیکن جب یہ تولیت ان کے پاس تھی، کعبے کے اندر 360 بت بیٹھے رہے کہ نہیں؟ 360 بت کعبے کے اندر بیٹھے رہے، اور اس کا طواف ہوتا رہا۔ اب ذرا سوچئے، جو بت شکن پیغمبر کا جانشین بن کر اس دنیا گیتی میں تشریف لایا ہو، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کب گوارا تھا کہ کعبے کے اندر بت بیٹھے رہے؟ کعبے کے اندر بت بیٹھے رہے۔ حضور کی تمنا، ہر موحد، ہر توحید پرست نے یہ تمنا کی کہ ان بتوں کو نکال دیا جائے، لیکن خدا کی عزت کی قسم کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ان بتوں کو نکال کر باہر پھینک دے، چہ جائے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا وعدہ فرمایا، اور حضور نے کعبے کو فتح کیا اور سارے بتوں کو نکال دیا، اور ایک بت رہ گیا، بہت اونچائی پہ تھا۔ بظاہر میرے حضور اگر چاہتے تو ہاتھ پکڑ کر گرا دیتے، زمین کے بل گر جاتا، لیکن مصطفیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا علی ادھر آؤ،
علی ادھر آؤ. بھائی میرے حضور کے قبض و اختیار سے تو باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. حضور چاہتے اشارہ کر کے تو منہ کے بل گر جاتا. اور ولادت طیبہ کے وقت حضور جب پیدا ہوئے سارے بت منہ کے بل گر گئے تھے. اب تو حضور ساری شان و شوکت کے ساتھ بعثت کے اعلان کے بعد تشریف لائے ہیں. کیا مجال ہے کسی بت کی کہ رسول اللہ کے سامنے ٹھہرا رہے؟ ہمت نہیں ہے. لیکن حضور کو علی مرتضیٰ کا مقام بتانا ہے, اہل بیت اطہار کا مقام ظاہر فرمانا ہے. کہا علی ادھر آ میرے کاندھوں پہ چل جا, علی ادھر آ میرے کاندھوں پہ چل جا. اب علی مرتضیٰ جو آغوش رسالت میں تربیت پائے ہیں اور انہوں نے وہاں وہاں سر رکھا ہے جہاں جہاں سے مصطفیٰ نے قدم اٹھائے ہیں, اسی لیے کہ علی نبی کے ساتھ ہے, نبی علی کے ساتھ ہے. علی نبی سے جدا نہیں ہے, نبی علی سے جدا نہیں ہے. علی کو سب سے زیادہ نبی جانتے ہیں اور نبی کو سب سے زیادہ علی جانتا ہے. اب یہ ممکن ہے ہی نہیں, اب یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ علی مرتضیٰ حضور کے شانوں پر ٹہل جائے. یہ بے ادبی ہوگی. کوئی مرید اپنے پیر کے کاندھوں پر ٹہل جائے, یہ بے ادبی ہوتی ہے. علی نے انکار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا. یہ انکار بے ادبی نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے جیسے صلح حدیبیہ میں جب مشرکین مکہ اس طرف سے آئے اور رسول اللہ نے دستخط کی محمد الرسول اللہ, تو مشرکین نے کہا کہ رسول اللہ کو نکال دیجئے. علی ڈٹ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علی کی جان جاتی ہے تو جائے, لیکن جس پر ایمان لایا ہے ان کلمات کو نہیں نکالوں گا. یہ بے ادبی نہیں ہے پیارے. کبھی کبھی پیر سے یہ کہہ دینا, اب آپ یہ کہنے مت لگ جائیے, کبھی کبھی یہ پیر سے کہہ دینا کہ مجھ سے نہیں ہوگا, یہ محبت ہے, یہ وارفتگی ہے, یہ وابستگی ہے, یہ جنون ہے, یہ ایک ایثار کی, ایک قربانی کی ایک کیفیت کا نام ہے. حضور نے نہ ڈانٹا نہ ٹوکا نہ یہ کہا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اے علی یہ کیا کر رہا ہے, تجھے نہیں معلوم کہ میری اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے, روگردانی نافرمانی نہیں. حضور مسکرائے, حضور مسکرا کر کہا ٹھیک ہے میں ہی نکال دیتا ہوں. اب ٹھیک ایسے کعبے کے اندر سب باہر, نبی اور علی اندر, سب باہر نبی اور علی اندر. حضور نے کہا علی آجا میرے اوپر. علی نے کہا میری مجال نہیں. اس کے بعد حضور نے کہا نہیں علی میں تجھے حکم دیتا ہوں. اب جب بات حکم کی آئی تو مولا کائنات کو حضور پاک نے اپنے کانٹوں پر اٹھایا اور اٹھا کر یہ نہیں پوچھا کہ اے علی توڑ دیا تو نیچے آ جا, کیونکہ علی نبی کو معلوم ہے علی کس منزل پر پہنچے ہوئے. آج کل کے یہ خارجی اور ناصبی کتے اگر مولا کائنات کی عظمتوں کو گھٹانا چاہیں تو یہ مرتے مر جائیں گے. علی کی عظمت پر ایک حرف نہیں لا سکتے, مولا کائنات کی شان کو کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ فتح مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر تم باہر نماز پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب. رسول تو اندر ہے, علی بھی اندر ہیں, اور کوئی عمل جو خانہ کعبہ کے پاس کیا جائے وہ اللہ کے لیے, بولیے اللہ کو بڑا محبوب ہے, اسی لیے تو اجر زیادہ ہے. آپ محلے کی مسجد میں پڑھیں تو جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب. آپ حرم میں جا کر پڑھیں, خانہ کعبہ کے بیچوں بیچ پڑھیں تو ایک کا بدلہ 1,00,000 سے. کیوں؟ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے. تو ذرا سوچو تو صحیح, مصطفیٰ چاہتے تو علی کو کہیں اور بھی کاندھے پر اٹھا سکتے تھے, جیسے دولہے کو کاندھوں پر اٹھایا جاتا ہے. روایت ہے کہ نہیں, رواج ہے کہ نہیں. اگر نبی چاہتے تو کہیں اور بھی علی کو کاندھوں پر اٹھاتے, لیکن علی کو نبی نے کاندھوں پر وہیں پر اٹھایا ہے جہاں پر اللہ کو یہ ادا سب سے زیادہ پسند آتی ہے. کاندھوں پر اٹھا کر کہا اے علی بول تو صحیح کیسے لگتا ہے. تو شیر خدا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عرش اعظم کا کنگورا علی کے ہاتھوں میں ہے, اگر چاہوں تو عرش اعظم کا پائے تخت کو ہلا دوں. تو خدا کی عزت کی قسم یہ وہ علی ہیں جنہیں نبی نے اتنی بلندیوں پر پہنچایا ہے. اور پھر ایک بات ہے پیارے کہ جو نبی کا گھرانہ چلا یہ کس سے چلا؟ جیسے آپ نے ترجمان قادریت کے خطاب میں سنا, حضرت عباس نے کہا کہ ساری کائنات کی مائیں جس ماں پر قربان ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. کوئی ماں حسنین کی ماں کا مقابلہ بولی نہیں کر سکتی, کوئی باپ حسنین کے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں.
خود ہوں. اب توجہ طلب یاد یہ ہے کہ ایک ہے خدا کا گھر. اگر خدا کے گھر کی طرف کوئی دیکھے، آپ خاموش بیٹھتے؟ نہیں بیٹھتے. بدتمیزی کرے برداشت کرتے؟ نہیں کرتے. متولی اور صدر صاحب کا تو عالم یہ رہتا ہے کہ نماز ہوتی ہے ٹھہر جاتے پیچھے آ جائے، یعنی اب جاتا کی جب جاتا کی. کیوں؟ مینٹیننس کا مسئلہ ہے، صاف صفائی کا مسئلہ ہے، دیکھ ریکھ کا مسئلہ ہے، حفاظت کا مسئلہ ہے، اس کے تقدس کو، اس کی سینکٹیٹی کو، اس پامال ہونے سے بچانا ہے، اس کے آنر کو، اس کی ڈگنیٹی کو. بھئی آپ کھلا رکھ کے چلے جاتے بچے مسجد، کتے گزرے تو ایک نیا مسئلہ ہو جاتا، پورے جانی مانا نکالو پھر صاف کرو. تو مجھے یہ بات بتائیے کہ خدا کے گھر کا تقدس کس کی ذمہ داری ہے؟ متولی کی بھی، مصلیوں کی بھی، امام کی بھی. ایسا نہیں کہ صرف متولی مسجد کا گھر کا ادب کرے گا اللہ کے گھر کا، اور امام صاحب بے ادبی کریں گے تو بچہ پکڑ کے بولے امام صاحب خیریت، کیا بے ادبی کر رہے ہیں مسجد میں؟ آج کل چل رہا موبائل فون. یہ بھی معاشرے میں ترجمان خالد قبلہ سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر بھی وہ ارشاد فرمائیں، کیونکہ نوجوان بڑے انہماک سے سنتے ہیں ان کو، اور سنتے بھی نہیں، ان کی ہر بات پر عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ شعر خدا کا شعر ہے، غوث اعظم کا دلبر ہے، عالم بھی ہے، مشائخ بھی ہے، سیدزادہ بھی ہے، غوث پاک کا شہزادہ بھی ہے، تو لوگ سنتے ہیں. مسجدوں میں میں نے دیکھا کہ وقفے کے دوران موبائل چل رہا، تو یہ مسجد کی عزت ہے، احترام ہے کہ بے حرمتی ہے؟ بولیے بولیے. نہیں میرے کو ایسا دکھ رہا جو کرتے استعمال ہو رہا، آواز ہی نہیں دے رہے. ہاں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، دیکھ لینا کل. اب مسجد میں اگر کوئی گیم کھیلے، موبائل کھیلے، یوٹیوب کھولے، انسٹاگرام کھولے، فلاں کھولے، تو یہ بے عزتی ہے کہ عزت ہے؟ آپ آ کر تھوڑی کہیں گے واش برخوردار شاباش کیا احترام کر رہے ہیں مسجد کا. بزرگاں بولتے ہیں نامعقول، بےہودے، تجھے کس نے مسجد میں آنے دیا؟ تو مسجد کے تقدس کو پامال کر رہا ہے. مسجد میں یہ للول آپ کی تجھے اجازت نہیں، اس لیے کہ مسجد میں اگر دنیاوی بات کرے تو کئی سال کی مقبول عبادت رائگاں ہو جاتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کئی سال کی مقبول عبادت ہیج اور رائگاں ہو جاتی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، ہر مسلمان پر یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ خدا کے گھر کی عزت اور ناموس پر پہرا دے. اور جس نبی نے خدا کے گھر کو خدا کا گھر بنایا ہے، جس نے تمہیں کعبہ عطا کیا ہے، ساری مسجدوں کا رخ اس طرف ہے، خدا کے گھر کی عزت و احترام کرو تو واہ واہ، اور نبی کے گھر کا احترام کرو تو آہا. یہ سنیت نہیں ہے، یہ ناسبیت ہے، یہ خارجیت ہے. اور پھر نبی کے گھر سے دشمنی کیوں؟ بھئی دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں خدا کے گھر کا احترام بھی ہے اور نبی کے گھر کا احترام بھی ہے، جنہیں خدا کے گھر سے محبت بھی ہے اور نبی کے گھر سے بھی محبت ہے. اور ایک ایسے ہیں جنہیں خدا کے گھر کا تو احترام ہے لیکن نبی کے گھر کا پاس و لحاظ بولیے نہیں ہے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ خدا نے بتلایا کہ نبی کے گھر کا مقام و مرتبہ کیا ہے. جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا، ابھی گزشتہ مہینے آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم ذبیح اللہ علیہ السلام کے حوالے سے خطابات علماء کے سنے. جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ نے ایک وعدہ لیا باپ اور بیٹے سے. کیا وعدہ لیا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اے ابراہیم، اے اسماعیل، مجھ سے وعدہ کرو. کیا وعدہ لیا؟ کہ تم یہاں نماز پڑھتے رہو گے یا پھر اس کو آباد رکھو گے یا لوگوں کو بلاتے. یہ ساری چیزیں تو کر دی. جب فائنل وعدہ ہوا، فائنل وعدہ ہوا، علماء جانتے ہیں، رضوان پاشا تو ماشاءاللہ جید حافظ قرآن ہے، اللہ نے وعدہ لیا باپ سے بیٹے سے. اب یہ مجھے بتاؤ ابراہیم اور اسماعیل نے جو وعدہ کیا وفا کیا کہ نہیں؟ بولو، حکم کی تعمیل کی کہ نہیں؟ اللہ نے کہا کہ اسماعیل کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا. وادی زیزر غیر زیزرا میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. تنہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا. چھری کے نیچے ڈالو، حلق پہ چھری چلا دو، چلا دیا. ساری فرما برداریاں کر دی. آگ میں کود جاؤ، کود گئے. یہ ساری فرما برداریاں. اب ایک وعدہ لیا اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے
وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اے ابراہیم اے اسماعیل مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ کیا رکھو گے؟ پاک رکھو گے۔ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کس کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ، جو یہاں پر آ کے طواف کریں، والعاکفین، ان کے لیے جو یہاں پر آ کر اعتکاف کریں، ورکع السجود، اور وہ جو آ کر یہاں پہ رکوع کرے، سجود کرے، ٹھیٹھی ٹھاٹا ماننے والوں کے لیے نہیں، قریش کے مکار بت پرستوں کے لیے نہیں، جو ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے ہیں کعبے کی طرف اور شراب نوشیاں کرتے ہیں۔ ابراہیم تمہیں کعبے کو ان کے لیے پاک رکھنا ہے، توجہ طلب بات ہے، ان کے لیے پاک رکھنا ہے جو اعتکاف کریں گے، جو یہاں رکوع کریں گے، یہاں پہ سجود کریں گے، جو میرے گھر کا احترام کریں گے، ان کے لیے ابراہیم نے ذمہ داری لے لی، اسماعیل نے ذمہ داری لے لی۔ اسماعیل کے بعد کوئی نبی آیا نہیں جب تک کہ میرے نبی تشریف لے کر آئے نہیں۔ اب 2000 سال کا تقریباً یہ وقفہ رہا، 2000 سال تک بت بیٹھے رہے، گھر خدا کا، اندر بت۔ بولیے عظمت پامال ہوئی کہ نہیں؟ بولیے ہوئی کہ نہیں؟ بولیے ہوئی۔ اب ایک ہے خدا کا گھر، خدا نے یہ تو گوارا کر لیا کہ میرے گھر میں بت بیٹھے رہے، خدا نے یہ بھی گوارا کر لیا کہ بتوں کی نجاست میرے گھر کے اندر موجود رہے، خدا نے یہ بھی گوارا کر لیا کہ لوگ آئے اور آ کر دیکھے کہ اندر نجیس بت بیٹھے ہیں، ناپاک بت بیٹھے ہیں۔ اب جہاں بت بیٹھا ہے وہ استھل، وہ مقام، وہ پلیس، سینکٹیٹی تو باقی نہیں رہی، اس کا تقدس تو باقی نہیں۔ اب اللہ نے یہ تو گوارا کر لیا کہ میرے گھر کے اندر ناپاکی رہے، لیکن جب نبی کے گھر کی بات آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے حبیب، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا۔ نہ جبرائیل کو ذمہ داری دی، نہ میکائیل کو ذمہ داری دی، نہ اسرائیل کو ذمہ داری دی، نہ اسرافیل کو ذمہ داری دی، اور نہ خود اپنے نبی کو ذمہ داری دی۔ اے حبیب تمہارے بچے ہیں تم دیکھو، اے حبیب یہ تمہاری اولاد ہے تم دیکھو، ایسا نہ ہونے پائے کہ یہ بگڑ جائیں تم دیکھو، ایسا نہ ہو جائے کہ یہ راہ سے ہٹ جائیں تم دیکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں منکر ہو جائیں تم دیکھو، ایسا نہ ہو جائے کہ یہ گمراہ ہو جائیں، تم ان کی حفاظت کرو۔ اب جس معاملے میں ان میں اگر انحطاط آتا ہے تو اے حبیب تم دیکھو کی بات نہیں کی گئی، اے حبیب تو بھی میرا ہے، علی بھی میرا ہے، فاطمہ بھی میری ہے، حسن بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے، اور صبح قیامت تک ان کے آنے والی ساری اولادوں کی ذمہ داری تمہارے رب نے خود لی ہے۔ اب آئے بہت اہل بیت کا بگاڑنے والے، نقص ڈھونڈنے والے۔ بیٹا اگر سیدہ کچھ بولتے ہیں قبول کر لو، ان میں خامی تلاش کرنا نص قرآن کا انکار ہے۔ یہ دنیا کی گندگی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی، اس پر پہلا خود خدا دے رہا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ نے دیگر صحیفے آئے، دیگر نبیوں کی اولادیں آئی، کس کی ذمہ داری لی؟ پوچھئے علماء سے، مشائخ سے، کس کی ذمہ داری لی؟ لیکن جب قرآن بھیجا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہماری۔ اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ دیکھیے توجہ طلب بات، دو چیزیں ایسی ہیں جو سیکیور ہیں اللہ کی طرف سے، جس پر پہرے ہیں۔ حضور کے پہلے پہرے دار ہوتے تھے، پہرے دار، باڈی گارڈز۔ حضور کے آیت نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے حبیب لوگوں سے حفاظت کی ذمہ داری تمہارے باڈی گارڈز کی نہیں، تمہارے رب کی ہے۔ نہ جبرائیل کی ہے، نہ میکائیل کی ہے، نہ اسرائیل کی ہے، نہ اسرافیل کی، کسی کی نہیں ہے۔ تمہیں کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں، تمہارا رب تمہاری عظمتوں پر پہرے دے رہا ہے، تمہارا رب تمہاری ذات پر پہرے دے رہا ہے، تمہارا رب تمہاری شان پر پہرے دے رہا ہے، تمہارا رب تمہاری مقام و مرتبے پر عظمتوں پہ پہرے لگا رہا ہے۔ اے حبیب کسی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں، جس گھر میں تم رہتے ہو تمہارا رب خود اس پر پہرا دے رہا ہے، اللہ خود پہرا دے رہا ہے نا، اللہ خود حفاظت فرما رہا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اب دو چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لی، ایک تو حبیب کی لی، دوسری قرآن کی لی۔
قرآن نے اس لیے 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، ایک لفظ بدل نہیں سکے، زیر و زبر میں تک تبدیلی بولیے نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے ذمہ داری لی ہے۔ اب دیکھیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب تمہارے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو میں دور رکھوں گا، ان کو طاہر اور مطہر بناؤں گا۔ اب اگر کوئی ڈپلیکیٹ آج کے زمانے میں خود کو سیلف پروکلیم سید، اس کے بعد گڑبڑ، ایسا ہو سکتا نہیں؟ بولیے، جس کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ بگڑ سکتا نہیں؟ بگڑ سکتا۔ اور ہم پہ تانے لگائے جاتے ہیں کہ ذکر اہل بیت نہ کرو، یہ روافظ کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا نادان، تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے ذکر کے بغیر تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب تک کہ تم نماز میں حضور پر، حضور کی آل پر درود پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بھائی کوئی ہے گا یہاں پہ رونگ نمبر نہیں ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو رسول اللہ نے تو تمہاری نمازوں میں اہل بیت کو شامل فرمایا ہے، تو اہل بیت کیوں واٹ فار وائی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اہل بیت؟ یا تو قرآن ہے، حدیث ہے، حضور کا اسوہ ہے، حضور کی سیرت ہے، سب کچھ ہے، صحابہ ہے، صحابہ کی زندگیاں ہے، ان کے سارے کردار ہیں، ان کے سارے واقع، سب کچھ ہے، پھر بھی اہل بیت کیوں؟ اہل بیت اس لیے ضروری ہے پیارے کہ کسی شاعر نے حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کے حوالے سے کہا تھا کہ جہاں ساری امیدیں، سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں بس کام آتا ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یہ ہے اہل بیت، یہ ہے اہل بیت۔ جہاں کسی کی نہیں چلتی ہے، توجہ طلب بات ہے، جہاں کسی کی نہیں چلتی ہے وہاں اہل بیت رسول کی چلتی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے کہ 6 برس کے ہیں حسنین کریمین، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کسی پوچھنے والے کو اختیار تک پوچھ لیتا، اے پروردگار جوان تو ہونے دے۔ ہو سکتا ہے نا جوان ہونے کے بعد، اگر جوان ہونے کے بعد علی کہتے کہ یہ میرے بیٹے نوجوانان جنت کے سردار ہے، تو یہ اموی ٹولہ ماننے والا تھا؟ نہیں ماننے والا تھا۔ اسی لیے جبرائیل کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کو پیغام دیا جوان ہوتے وقت ہو جائیں گے، حسن حسین کے جوان ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ ان کو جو مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہے تقوی اور علم کی بنیاد پر نہیں، خون رسالت معاد کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ یہ تمہارا خون ہے، خون ہے، خون ہے۔ مجھے ایک سوال کرنے دیجئے، ہم اہل سنت ہیں اور ہم سے بڑا کوئی سنی ہے بھی نہیں، اور ہمیں ہماری سنیت پر ناز ہے۔ ہم جتنی نفرت ناصبیت اور خارجیت سے کرتے ہیں اس سے 10% زیادہ رافضیت سے بھی کرتے ہیں۔ ہم رافضیوں سے خوش نہیں ہیں، کچھ نادان ہیں جو روافظ کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں علی والوں کا تمغہ ان سے ملے گا، کاز یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سرٹیفکیٹ ملے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، روافظ کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی سن لیں، کیونکہ ایک ملک ہے رافضیوں کا جسے ایران کہتے ہیں، مرد کا بچہ ہے، مرد کا بچہ ہے، 56 ممالک خاموش ہے، اکیلے آنکھ میں آنکھ ڈال کے مقابلہ کرا۔ اب اس پہ بھی تحقیق چل رہی۔ بھائی منگول سدھر سکتے، قریش سدھر سکتے، تو آپ کے باپ کی جاگیر ہے، انہوں نہیں سدھر سکتے، نہیں سدھر سکتے۔ کون تھے منگول؟ 10 لاکھ کو مارا ہلاکو خان۔ غوث اعظم کے شہزادے گئے، بولے ادھر آ، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ اقبال چلا کر بولے ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پازما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پورے ادھر آ گئے، اور سب سے بڑے دشمن قریش۔ قریش سے بڑا کوئی دشمن؟ رسول اللہ کا مکے والوں سے بڑا دشمن؟
کیسے کیسے صحابہ بنے، کیسے کیسے منصب پر پہنچے، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ بنے، کیسے کیسے مقام و مرتبے پر بولیے فائز ہوئے۔ اللہ جب دل پھیرنا چاہتا تو کس کو بھی ہدایت دیتا۔ آپ چیلنج کر سکتے، نہیں ان کو نہیں دینا۔ آپ کون ہوتے بولنے والے؟ نہیں بول سکتے، آپ ہرگز نہیں بول سکتے۔ تو وہ دن بھی دور نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو ایران میں مردانگی آئی ہے، یہ کیوں آئی؟ یہ حسین والے ہیں، یہ حسن والے ہیں، اور یہ علی والے ہیں، اسی لیے ان کے پاس مردانگی آئی ہے، کیونکہ یہ شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ اور ہماری پیشن گوئی رضوان پاشا قبلہ کی موجودگی میں بول رہا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ جو روافظ ہیں، روافظ کی پہچان کیا ہے؟ سب سے سمپل، علماء عارفین ہمارے پاس جو ٹرمینالوجی میں بتایا جاتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کرنے والا اور شیخین کریمین کے مقام و مرتبے کو گھٹا کر ان کی توہین کرنے والے کو رافضی کہتے ہیں۔ علی سے محبت کرنے والے کو رافضی نہیں کہتے، عاشق کہتے۔ اور علی کی محبت تو قرآن میں فرض ہے، یہ نہیں کرا تو سب کچھ اپنی جگہ، مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اب میں اہل تشیع کو یہ دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ دعوت دینا ہمارا منصب اور فریضہ ہے، کہ تم 3 چیزیں چھوڑ دو، ساری دنیا کا مسلمان تمہارے ساتھ ٹھہرنے تیار ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ ٹاپک۔ اب رہی بات اہل بیت اطہار کی، محبت اور مودت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں ثقلین ہیں۔ یاد رکھو کیا ہے؟ ثقلین۔ ثقلین کہتے ہیں، کس کو بولتے ثقلین؟ جیسے حسنین، کونین، اب دونوں بیٹے ہیں سیدین، تسنیہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سیدین، 2 سید۔ ثقلین بولتے ہیں برابر کے وزن کی چیز ہونا۔ ہاں توجہ، برابر کے ہونا، نہ اس میں ملاوٹ ہو سکنا، نہ اس میں ملاوٹ ہو سکنا، نہ اس میں مینیپولیشن ہو سکنا، نہ اس میں مینیپولیشن ہو سکنا، نہ اس کے حسن میں کمی آنا، نہ اس کے حسن میں کمی آنا، نہ اس کی عظمت گھٹ سکے، نہ اس کی عظمت گھٹ، ہر اعتبار سے پیرالل ہو، اسے کہتے ہیں ثقلین۔ اگر ایک کا وزن کم، ایک کا وزن زیادہ، تو بیٹھ پوچھئے اہل علم ہے، عربی سے ڈاکٹریٹ کی ہے، رضوان پاشا قبلہ سے پوچھئے، ایک وزن کم ایک وزن زیادہ تو ثقلین نہیں، ثقلین نہیں، دونوں برابر۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور اہل بیت کے ساتھ قرآن کو کر رہا ہوں، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ کر رہا ہوں، قرآن کو اہل بیت کے حوالے کیا، اہل بیت کو قرآن کے حوالے کیا۔ اب اگر قرآن میں ترمیم کی بات آئے گی تو مولوی تو نذرانہ لے کر چلا جائے گا، نوکے نیزہ پر قرآن پڑھنے والے کو حسین کہتے ہیں، مولوی تو پیسہ چلے جائے گا نا، نکل جائے گا۔ اقبال نے انہی کے حوالے سے کہا تھا، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ مولانا کے پاس جا کے فتویٰ لیجئے تو بولتے ایسا نہیں، ایسا پوچھے تو ایسا جواب آتا۔ علی کے پاس پوچھ سکتے ایسا، علی کی اولاد کے پاس پوچھ سکتے ایسا۔ اب دیکھو دوستو، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کو اللہ نے امت کا سہارا بنایا ہے۔ توجہ، انہوں ساتھ دیتے ہیں، انہوں ساتھ دیتے، نکو دو باوا، سیدوں کا ساتھ کوئی بھی نہیں دیے، 22,000 میں سے ایک نکل کے آیا۔ اب کیا ریشو ہوتا ہوگا، 0.1 کیا ہوتا کہ وہ بھی نہیں معلوم میرے کو، 22,000 میں سے ایک نکل کر آیا۔ آپ ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں،
یہ اہم نہیں ہے، ہمیں آپ کا ساتھ دینا ہے، یہ اہم ہے۔ اہل بیت پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ کیا ذمہ داری عائد کی گئی ہے؟ جب قرآن پر حملہ ہوگا تو اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اے حسین، قرآن میں یزید تحریف کرے گا تو سمجھوتا کرے گا کیا اس سے؟ آیتوں کو بدلا جائے گا، بدلا بھی نا، پوچھئے اپنی طرف سے تو کوشش کی، اور اگر کربلا کے میدان میں میرا حسین مزاحمت نہ کرتا، حسین ابن علی انٹرفیئر نہ کرتا، تو بظاہر قرآن کو بدل دیا جاتا۔ کتنی آیتیں ہیں آپ پوچھئے علماء سے جو یزید نے تحریف کرنے کی کوشش کی، اور آج بھی یزیدی ٹولہ یہ آیت نکال دو، وہ آیت نکال دو، ایسی آیت نکال دو، ویسی آیت نکال دو، نہیں۔ تو یہ آیتوں کو نہ نکالنے دینے کی یہ جو ہمت کی گئی، بھئی آج بھی یہودیوں کو آپ ہاتھ میں قرآن دے کے بولو we will not object۔ سعودی عرب اتنا پاورفل ہے، MBS، انہیں جا کر اگر بولا اسرائیل کو we will not fight، فائدہ نہیں ہے فائٹ کرنے کا، آپ جو چاہے کر لو، قرآن بدلنا ہے بدل لو۔ بدل سکتا؟ سعودی عرب کے بولنے سے بدل سکتا؟ عراق کے بولنے سے بدل سکتا؟ ترکی کے اردوغان کے ڈوغلے کے بولنے سے بدل سکتا؟ نہیں بدل سکتا۔ اب نیا آیا نہیں، سیریا میں کیا بیٹا، کیا نام ہے اس کا، ہاں تورانی ورانی جو بھی ہے جان دو، بیہودے کا نام لینا بھی نہیں ہے۔ انہیں چاہا تو بدل سکتا؟ کوئی نہیں بدل سکتا۔ نہ وقت کا بادشاہ بدل سکتا ہے، نہ حکمراں بدل سکتا ہے، نہ ملک بدل سکتا ہے، نہ ملک سلمان بدل سکتا ہے، نہ ایران کا خامنہ ای بدل سکتا ہے، نہ اردوغان بدل سکتا ہے، نہ پاکستان کا حکمراں بدل سکتا ہے، نہ ہندوستان کا حکمراں بدل سکتا ہے۔ اس لیے نہیں بدل سکتا کیونکہ حسین نے صبح قیامت تک امت کو یہ درس دیا کہ قرآن میں تحریف کی جب جب بات آئے گی تو آؤ حسین کی طرح سر کٹا کر قرآن کی 6666 آیتوں کی تمہیں حفاظت کرنی ہے۔ بیت کے ساتھ کیا، یہ سب تو بک جائیں گے، چھوڑ دیں گے میرے قرآن کا ساتھ، لیکن اے علی تو اور تیری اولاد صبح قیامت تک قرآن کی حقانیت اور قرآن کی عظمت پر پہرا دیتے رہے گی۔ اور یاد رکھو اہل بیت اطہار سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ یہ تمہارے نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے اور یہ بہت بڑی سازش ہے، اور یہ آپ کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آپ نے ترجمان قادریت قبلہ سے سماعت کیا، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے کہ جس کے لیے ساری کائنات اٹھ کر ٹہرتی ہو، وہ رسول مقبول اپنی بیٹی کو آتا دیکھ کر اٹھ کر ٹہر جاتے ہیں، اور ٹہرتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں ٹہرتے بھی، اور بیٹیاں بھی تھیں حضور کو، بیویاں بھی تھی حضور کو، ازواج طیبات و طاہرات۔ بپا اینڈ کمپنی جو بارڈر سے آپ کو عقیدے پر یلغار کر رہا ہے، یہ فتیل قسم کے جو لوگ ہیں جو سادات کے دشمن ہیں، جو سادات کے دشمن ہیں سیدوں کے، اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ آخر زمانے میں ابھی میں پڑھ آ رہا تھا کہ راستے میں بات ہوئی، ایک فتنہ ہوگا، اسے فتنہ سفیانی کہتے ہیں، اور وہ یزید کی اولاد میں سے ہوگا۔ آپ لوگ کیا سمجھ رہے یزید کی اولاد ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی باقی ہے۔ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا، یہ اہل سنت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ اور یہ بطن شام میں روایت آتی ہے حدیث شریف کی روح سے کہ بطن شام یعنی شام کے پیٹ میں سینٹرل آف سیریا سے ہی جنم لے گا، اور یہ چن چن کر کیا کرے گا؟ سیدوں کا قتل عام کرے گا۔ تیار ہے؟ کربلا میں نہیں ڈرے، اب تھوڑی ڈرنے والے، چن چن کر سیدوں کا قتل کرے گا، اور جتنے علی والے، روایتوں میں آتا ہے کہے گا کہ علی والا جو ہے اسے پکڑ کر لاؤ، اسے قتل کرو، میں 1000 درہم دوں گا، اور چن چن کر مارے گا، جسم کے ٹکڑے کرے گا، اور کھولتے ہوئے پانی میں ان کو زندہ پھینکے گا۔ یہ اس کا نام ہوگا صوفیانی۔ کیا ہوگا؟ بولیے، صوفیانی ہوگا۔ اب جب صوفیانی آئے گا اور علی والوں پہ ظلم کرے گا تو پھر ایک علی کا بیٹا آئے گا جسے امام مہدی کہتے ہیں۔
اور امام مہدی اسے قتل کریں گے. دیکھو جب جب علی والوں پر آفت آئی ہے تو حسین والے خاموش نہیں بیٹھے ہیں. اسلام پہ آفت آئی تو حسین نے سب سے بڑی قربانی دی کہ نہیں. اور تمہیں بچانے کے لیے سادات کرام آئیں گے. اب یہ جو فتنہ چلایا جا رہا ہے عشق کرو تو رسول اللہ سے کرو نا, ان سے ان سے کئی کو بھائی علی 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 حسین 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 لبے کیا حسین, یہ محرم کے جلسے کیوں, عورتوں کو کہا جاتا ہے سیدہ فاطمہ کی تیسری کی محفل کیوں, ان کی فضیلتوں کے پروگرام کیوں ہے کہ نہیں بولیے. اب جو وقت چل رہا ہے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے. گلوبل سیناریو, مڈل ایسٹ, مشرق وسطیٰ, اور اہل علم جانتے ہیں کہ قیامت کے جتنے علامات صغریٰ تھے وہ سب کی سب ظاہر ہو گئی. اب کبریٰ باقی, بڑی علامتیں بولیے قیامت کی باقی. اب اہل بیت کے دامن سے پہلے سے زیادہ مضبوطی سے وابستہ رہنے کا وقت ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایمان کو بچانا ہے تو صرف رسول اللہ کا دامن اقدس تھامنے سے بات بننے والی نہیں ہے. اسی لیے کہ اگر صرف رسول اللہ کا دامن تھام کر آپ حق کے خلاف ٹہر جاتے تو اللہ آیت مبارکہ کو نازل نہیں کرتا. ان کی بھی ضرورت ہے, رسول اللہ کو کسی کی ضرورت بولیے نہیں ہے حضور کو, لیکن تم کو علی کی بھی ضرورت ہے, فاطمہ کی بھی ضرورت ہے, امام حسن کی بھی ضرورت ہے, امام حسین کی بھی ضرورت ہے. اب وہ کیسے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں, نجران کے عیسائی انہوں نے دیکھا کہ کیمرے کے لیے ریکارڈنگ کے لیے نہیں ہوتے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد. حضور کو چیلنج کیا مباحثہ کس کو بولتے معلوم ہے آپ کو؟ ایک ہوتا ہے مناظرہ, ہم مناظرے والے نہیں ہیں, مباحثے والے. میں اکثر اس بات پر قبلہ کہتا ہوں کہ ہم مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں, ہم مباحثہ کرنے والے ہیں. مباحثہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ فریقین ساتھ آتے ہیں, ادھر کا بھی گروپ ادھر کا بھی گروپ, حق اور باطل دونوں ساتھ جمع ہوتے ہیں اور دونوں جمع ہو کے قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم میں سے جو حق پر ہے وہی بچے, وہی سروائیو کرے, وہی باقی رہے, اور جو باقی رہے وہ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, نیست ہو جائے, نابود ہو جائے, اس کا نام اور نشان مٹ جائے. حضور نے ایکسپٹ کر لیا. حضور نے کیا کیا؟ وہ ہی ایکسپٹ کر لیا. اور کس کو چیلنج کیا بولیے؟ نجران کے عیسائیوں نے کس کو؟ مولا علی کو, سیدہ فاطمہ کو. ان کی عورتوں نے آ کے پوچھیے, حضرت عثمان پاشا بیٹے پوچھیے سیدہ فاطمہ کو نہیں, امام حسن کو نہیں, وہ تو بچے, امام حسین کو نہیں. کس کو چیلنج کیا؟ بولو یارو, ارے کدھر سے بول رہے ہیں, ایک بار نہیں بولتے, نہیں سنے نہیں آیا میرے کو. ہاں ماشاءاللہ, رسول اللہ کو چیلنج کیا. حضور نے معاہدے کا چیلنج قبول کر لیا. اب جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے علماء جا کر محمد رسول اللہ کو چیلنج کر کر آئے ہیں معاہدے کے لیے, تو ان میں سراسمتی پھیل گئی, وہ پریشان ہو گئے. ان کو پتا ہے کہ حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں, نبی رحمت ہے, خاتم النبیین ہے, سید الاولین والآخرین ہے, صحیفوں میں پڑھ چکے, ساری علامتیں, لیکن حق درمی ہے, نہیں مانتا ہے, نہیں مانتے ہیں. اب یہ گھبرا گئے. اب ان کو جب پتا چلا کہ جبرائیل آئے اور جاسوس ساتھ لگے ہوئے تھے, ان کو پتا چلا کہ آیت نازل ہوئی ہے, قرآن کی آیت, اے حبیب جاؤ معاہدہ کر کر آؤ. مجھے ایسی آیت نازل ہوئی نہیں, آیت نازل ہوئی, توجہ سے سنیں, کہ باطل کے خلاف اہل بیت کا دامن کیوں ضروری ہے. ہاں باطل سے لڑنا ہے نہیں ہے, کیا تم کو آگے بھاگنا ہے, لفافہ لے کے بھاگنا ہے, یا حکمت سے کام لینا ہے, یا نہیں چلتا یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا بولنا ہے. علی والے ہے کہ نہیں, باطل سے مقابلہ کرنا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق آتا ہے تو باطل تم دبا کر بھاگنا ہی ہے, اس کو مٹنا ہی ہے. تو حق والے ہیں, اسی لیے حق والے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. تو علی والا حق پر ہوتا ہے کہ نہیں. اب جبرائیل آئے اور آ کر کہا اللہ نے سلام بھیجا ہے. حضور نے کہا کیا پیغام لائے؟ تو کہا فَقُلْ تَعَالُونَ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَعْنَا عَلَى اللَّهِ وَعَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے پیغام بھیجا. توجہ ہے کہ 100% ہونا میرے ہے تو سنا تو نہیں تو سنا, 100% ہے. اللہ نے پیغام بھیجا کہ اے حبیب
آپ اعلان کیجئے فقل تعالوا، ان سے کہو آؤ. چیلنج ہو رہا ہے. تیور دیکھیے، تیور آیت مباہلہ کے تیور دیکھیے. چیلنج ہو رہا ہے. فقل تعالوا، وہ تیرا کام ادھر آ. ہمارے پاس طریقہ ہے نا، ادھر دیکھ لیں گے. تو بھی زور آزما، میں بھی زور آزماتا ہوں. اب آیت مبارکہ کے تیور دیکھیے. رسول اللہ سے اللہ فرما رہا ہے اے حبیب اب تم کہو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اے منافقوں، اے مشرکوں، اے عیسائیوں، آؤ میں تم کو چیلنج کرتا ہوں. تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں. تم اپنی اولادوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں گا. تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے کر آؤں گا. ارے تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، میں اپنی جان کو لے کر آؤں گا. اب کیا کیا حضور نے؟ بولیے کیا کیا؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. حضور نے یہ نہیں کہا کہ مولا میرے تو بیٹے ہیں ہی نہیں. یہ تو تانا دیا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ کے بیٹے نہیں. ایک آیت میں اللہ نے کیا کیا ظاہر فرما دیا ہے. قربان جاؤ، قربان جاؤ. حضور نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا. ذرا تصور کی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. دیکھ رہے ہیں ادھر امام حسن ہے، ادھر امام حسین ہے. امام حسن کا ہاتھ علی نے پکڑا ہے، امام حسین کا ہاتھ فاطمہ الزہرا نے پکڑا. اب یہ پنچ تن، جسے ہم پنج تن کہتے ہیں، اب یہ جس شان سے نکلے، میرے نبی کی ذات ساری کائنات کے لیے کافی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی آبرو بچانے والے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں. سب کی آبرو ہے باعث نجات. میں کیا کیا کہوں تجھے، کس کس کی آبرو کا وسیلہ کہوں تجھے. آدم سے عیسیٰ تک سب کی آبرو رکھی ہے محمد رسول اللہ نے. اب محمد رسول اللہ تنہا نہیں ہے، ساتھ میں حسن ہے، حسین ہے، ادھر علی ہے، ادھر فاطمہ ہے. ادھر کوہرام بچ گیا، ادھر باطل کے خیموں میں کوہرام بچ گیا. کیا کوہرام بچا؟ خبردار، محمد عربی تنہا نہیں آ رہے، ساتھ میں علی بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے. اگر محمد دعا کرے، علی، فاطمہ، حسن و حسین آمین کہے، تو اے عیسائیوں سن لو، صبح قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسیٰ کا نام لینے والا نہیں رہے گا. میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. مباہلہ نہیں ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب، یہ حسن و حسین تمہارے بیٹے ہیں. ازواج طیبات و طاہرات کی چوکھٹوں پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کی عظمتوں کو لاکھوں کروڑوں سلام. حضور چاہتے تو امہات المومنین میں سے کسی کو ساتھ لے لیتے، نہیں، پنجتن پہ سے ساتھ لیا، بی بی فاطمہ کو اور حسن و حسین کو رکھا. تو پیغام یہی ہے آج شان اہل بیت کانفرنس سے اس فقیر قادری کا کہ باطل قوتوں کے سامنے اگر ٹھہرنا ہو تو نعرے رسالت کے ساتھ، نعرے رسالت کے ساتھ، نعرے رسالت کے ساتھ، نعرے حیدری لگانا پڑے گا. کرو گے تو باطل بھاگے گا. ایک نعرے سے اب کام چلنے والا تمہارا نہیں ہے. یاد رکھو، 5 نعرے پنجتن کے. میں آج آپ کو ایک نعرہ دے، 5 نعرے تو ہے پنجتن کے، لیکن ہماری جو نسبت قادریت ہے یہ پنجتن کا نچوڑ ہے. ہاں یاد رکھو، جو غوث اعظم کے در سے ہٹ جاتا نا، پھر کسی کی در پہ جگہ نہیں ملتی اس کو. ہاں جو تیرے در سے یہاں پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اب نعرہ لگے گا تو ایک نعرے پہ اپنی بات ختم کروں گا. غوث اعظم پنجتن کا خلاصہ ہے، اور کسی کو اس دنیا میں ہم نہیں بولتے، مجدد الفسانی بولتے، جو فاروقی ان نسل ہے اور مشربن نقشبندی ہے، وہ بولتے امام مہدی کے آنے تک. امام مہدی آنا آئیں گے. جب آئیں گے تشریف لائیں گے، بڑی شان سے آئیں گے، سبتا باجا بجائیں گے. لیکن 900 سال سے مسلک اہل سنت، مسلک حق پر جو ذات پہرا دے رہی ہے اسے غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، اسے پیران پیر کہتے ہیں، اسے محبوب سبحان ربانی کہتے ہیں، صاحب الاشارات والمعانی کہتے ہیں.
قندیل النورانی کہتے ہیں، الباز اللہ الاشد شہباز اللہ کا بھی کہتے ہیں۔ تو آج سے ہمارا نعرہ کیا ہوگا؟ 5 نعرے پنج تن کے، ایک نعرہ غوث کا۔ بولو 5 نعرے، ایک نعرہ غوث کا، یا غوث المدد۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو عالمانہ عارفانہ ناصحانہ خطاب ترجمان قادریت کا آپ نے سماعت کیا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کو اور تمام حاضرین کو مستورات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پیغام آپ لے کر جائے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، پنجتن